حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حاضرین محفل، آج کی یہ شب برات ہے، شب نجات ہے، شب بخشش ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، شب عبادت ہے۔ اس رات میں ہم اور آپ الحمدللہ مغرب بعد سے مسلسل ذکر و اذکار میں اپنے اپنے طور پر مصروف ہیں، چونکہ یہ برکت والی شب ہے، دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، اس لیے بہت سارے احباب نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے، کچھ احباب کے کاروباری مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے میں ان کے اور حاضرین میں جتنے بھی حاضر ہیں سب کی کاروباری رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کاروبار کی ساری مشکلات کو آج کی رات کے صدقے میں دور فرما دے، رزق حلال کی برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ کچھ احباب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں ان تمام کو شفا اور صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ کچھ احباب نے اپنے نجی معاملات کو لے کر بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا بھلا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ چند باتیں جو جمعے میں رہ گئی تھی میں اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی شب میں 5 برکتیں خاص طور پہ ہوتی ہیں۔ ایک تو تقسیم امور، معاملات کو بانٹ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے یہ سب کرو، فالمدبرات امرا۔ دوسری چیز نزول رحمت، اس شب میں خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے فیضان بخشش، اللہ تعالی کی خاص بخشش اس رات میں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا ویغفر لاکثر عدد غنم بنی کلب۔ فیضان بخشش یہ ہے کہ اس رات میں خاص طور پر اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول، اپنی تجلی کا خاص نزول فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کی تعداد سے زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ہے فیضان بخشش۔ مولا کائنات مولا علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ شب برات جب ہوتی تو اس کی رات میں، مطلب رات کے وقت میں باہر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور آپ نے فرمایا
کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس رات میں دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بخشش طلب کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. رزق کے طالب کو اللہ تعالی بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اے داؤد کے رب، ہم بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا آج کی اس شب میں جو تیری بارگاہ میں مغفرت طلب کرے تو اس کی مغفرت فرما دے، اور جو رزق کا طالب ہو تو اسے رزق کی دولتیں عطا فرما دے، کیونکہ آج کی رات تیرا فیضان، تیرا کرم خاص طور پر بندوں پر ہوتا ہے، یہ سب کی زبان پر جاری ہے، سب اس بات کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں، لہذا مولا جیسا لوگ بولتے ہیں ویسا ہی اپنا کرم بھی تو فرما دے. اس رات میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب 15ویں شب آتی ہے تو جنت کو خاص طور پر سجانے کا حکم دیا جاتا، جنت کو خاص طور پر سجا دو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کی شب میں درختوں کے پتوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماؤں گا، زمین کے ریت کے ذرات کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماؤں گا. فرمایا یہاں تک کہ آسمان کے ستاروں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماؤں گا. تو یہ رات کیا ہے؟ بخشش کی، فیضان بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. اور دوسری چیز ہے قبول شفاعت. یہ چوتھی بھی ہے، دو ہم نے جمعے میں بیان کر دی تھی اس لیے چوتھی ہے، اور آج بیان کر رہے ہیں ابھی تو یہ دوسری ہے، قبول شفاعت. روایت میں آتا ہے کہ جب 13ویں شب آئی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے تہائی حصے کی مغفرت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے امت کے تہائی افراد کی مغفرت فرما دی. 14ویں شب آئی تو پھر تہائی حصے کی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کی، شفاعت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے تہائی امت کی بھی مغفرت فرما دی. اور جب 15ویں شب آئی تو باقی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، شفاعت کی، سفارش کی، مغفرت کی تو اللہ تعالی نے اس رات میں باقی لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے. اب یہ چیز سوچنے والی ہے کہ جب سب کی مغفرت ہو گئی تو پھر سب جنت میں جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. حدیث میں کچھ لوگوں کو چھوڑا بھی گیا ہے. اب اس کا اگر حساب لگائیں گے تو بہت سے لوگ کیا بائیکاٹ ہو جائے گا، بہت سے لوگ نکل جائیں گے اس مغفرت اور بخشش میں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے اس میں تو فرمایا گیا جو اپنے دل میں لوگوں کے لیے کینہ رکھے وہ بھی نکل گیا. تو اس والی بات میں تو نہ جانے کتنے لوگ آ جائیں گے، وہ بھی نکل گئے. فرمایا جو رشتوں کو توڑے وہ بھی نکل گیا اس میں سے. تو ایسے کتنے مل جائیں گے آپ کو. اسی طریقے سے فرمایا مشرک وہ بھی نکل گیا. فرمایا جادو کرنے والا وہ بھی نکل گیا. کاہن کہانت کرنے والا وہ بھی نکل گیا. ماں باپ کا نافرمان وہ بھی نکل گیا. تو اب اگر ماں باپ کے نافرمانوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، آج کی رات کی جو مغفرت کی برکت ہے وہ محروم ہو گئے. رشتے توڑنے والوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، وہ بھی اس نکل گئے. مغفرت اور بخشش کا پروانہ تو ہے، لیکن جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، رحمت ہے، وہیں ان لوگوں کا ذکر بھی کر دیا گیا جو آج کی اس رات میں اس مغفرت اور رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں. لہذا انہیں بھی سنبھلنا چاہیے
اور اس رات میں حاصل ہونے والی مغفرت کو حاصل کر کے اپنے آپ کی آخرت کو سنوارنا چاہیے، بہتر بنانا چاہیے۔ اور پانچویں اور تیسری، آج کے بیان کے حساب سے پانچویں، مطلب تیسری اور جمعے کو ساتھ میں لے تو پانچویں، فیضان عبادت، فضیلت عبادت، آج کی رات کی عبادت کی برکت۔ تو جیسا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ جو بہت مشہور بھی ہے، لیکن وہ ہے اسی رات کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا تو آپ نے ایک نہایت ہی انوکھا، عجیب و غریب، یونک پتھر دیکھا۔ تو آپ کو تعجب ہوا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی انوکھا ہے۔ تو غیب سے ندا آئی، اے میرے نبی اور پیغمبر، تم اس پتھر پر تعجب کرتے ہو؟ اگر اس پتھر کے اندر جو ہے اسے دیکھ لو گے تو تمہارے تعجب کی حد ہی نہیں رہے گی، اس کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ تعجب خیز ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہوا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، اور پتھر جب دو ٹکڑے ہوا تو اس کے اندر سے ایک بزرگ نکل کر تشریف لائے۔ تعجب والی بات ہے، پتھر کے اندر نہ تو کوئی سوراخ ہوتا ہے، کوئی نہ راستہ ہوتا ہے، اس پتھر کے اندر وہ بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک انگور کا درخت بھی لگا ہوا تھا، اور اسی پتھر میں نہر کا چشمہ بھی جاری تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور فرمایا، تم اس پتھر کے اندر کب سے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں۔ میں جب بھوک لگتی ہے تو انگور سے کچھ کھا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو اس چشمے سے پانی پی لیتا ہوں۔ 400 سال سے اسی طریقے سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اس سے بڑا اور اس سے بہتر تو کوئی عابد ہو ہی نہیں سکتا۔ پتھر کے اندر نہ کسی کا دکھاوا، نہ ریا، نہ سمعہ۔ اگر سجدہ ہے تو وہ اللہ کے لیے، رکوع ہے تو اللہ کے لیے، قیام ہے تو اللہ کے لیے، تسبیح ہے تو اللہ کے لیے، جو بھی ذکر و اذکار ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ لہذا ایسی عبادت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے ندا آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ رب نے فرمایا، اے عیسیٰ سنو، تمہارے بعد اور آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کی امت کو میں 15ویں شب یعنی شب برات عطا کروں گا۔ اس رات میں ان کا امتی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے 400 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا میں۔ تو یہ ہے فیضان عبادت، فضیلت عبادت اس رات میں کہ 2 رکعت نماز نفل کی برکت 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، یہ رسول اعظم کا امتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کامن دنوں میں عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی راتیں بنائی ہیں کہ جس میں 2 رکعت کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے جس پر فرمائے۔ کبھی کبھی ہم اور آپ دنیا کے حساب سے حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر دل سے اللہ اکبر بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اسی پر مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ نہیں، دل دیکھا جاتا ہے، تقویٰ، آپ کے دل کی کیفیت اور کنڈیشن کیا ہے، دل کی کیفیت اور دل کی گہرائی کے ساتھ
بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے اس کی رحمتیں اسے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں. حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں ایک شخص تھا، نوجوان بھی تھا، گناہوں میں برائیوں میں ملوث تھا، برائیوں میں لگا رہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک مرض میں مبتلا کر دیا، مرض مہلک میں. دورے پڑتے تھے اسے. جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو اس نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کیا، مولا میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، مگر تیری رحمت بہت عظیم ہے. میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، برائیوں سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صحت اور سلامتی عطا فرما دی. کچھ دن گزرے، وہ رسی کہتے نہیں ہے، جل تو جاتی لیکن بل نہیں جاتے. کچھ دن کے بعد پھر وہ اپنے گناہوں میں جیسے ہی صحت ملی، طاقت ملی تو بھول گیا صحت دینے والے کو، بھول گیا طاقت دینے والے کو، اور پھر گناہوں کی دلدل میں گھس گیا. وہ بلکہ پہلے سے زیادہ گناہ کرنے لگا. جب اس کے گناہوں کا سلسلہ بڑھ گیا تو اللہ نے پھر اسے مرض میں مبتلا کر دیا. پہلے سے زیادہ سخت مرض. اب اس کا جب مرض بڑھا پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کی، مولا میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں نے توبہ کی لیکن میں توبہ پہ قائم نہ رہ سکا، مگر تیری رحمت عظیم ہے، میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے. اللہ نے اسے پھر صحت و تندرستی عطا فرما دی. اب جیسے ہی صحت آئی پھر گناہوں میں لگ گیا. وہ طاقت آئی پھر گناہوں میں لگ گیا، برائیوں میں لگ گیا. پھر اللہ نے اسے مرض میں مبتلا کر دیا اور وہ برائی مرض میں مبتلا ہوا اور پہلے سے زیادہ سخت کہ اب اس سے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا. اب اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے، یعنی رونا شروع کر دیا. آواز بھی بالکل کمزور سی پڑ گئی اور پھر اسی کمزور سی آواز کے ساتھ اور آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ رویا، گڑ گڑایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو مجھے بخش دے تو آئندہ میں کبھی بھی برائیوں میں مبتلا نہیں ہوں گا. اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے کہ اللہ نے پھر اسے صحت و طاقت عطا فرما دی. بس بندہ اپنے دل کی اندر کی بات گہرائی سے، دل کی گہرائی سے بس اسے ایک بار صدا تو دے، لیکن وہ بات دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے. پکارے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گھیرتی ہوئی نظر آتی. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی جو ہے اسے صحت و طاقت عطا فرمائی. 3 مرتبہ تک صحت و طاقت ملی، اور جب بھی صحت ملتی تو وہ اس صحت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا، طاقت کا غلط فائدہ اٹھاتا. آج ہمارے نوجوان بھی یا جو بھی طاقت والے قوت والے ہیں وہ اس طاقت اور قوت کا صحیح استعمال نہیں کرتے. آج ہم طاقت والے ہیں، لمبے لمبے قیام کر سکتے ہیں، جس میں طاقت ہے لمبے لمبے رکوع کر سکتے ہیں، جس میں طاقت ہے لمبے سجدے کر سکتے ہیں، راتوں کو لمبی عبادتیں کر سکتے ہیں، دن کو اچھے سے روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جب یہی طاقت چلی جائے گی تو روزے کی برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، رکوع اور سجدے کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے. اس وقت ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن اب جب کیا فائدہ جب چڑیاں سارا کھیت ہی چن کے چلی گئی. اب جب طاقت و قوت چلی گئی تو ہم سوچتے ہیں کاش طاقت آ جائے تو میں رکوع کر لیتا، ہم سوچتے ہیں کاش طاقت آ جاتی تو میں سجدہ کر لیتا. اس سلسلے میں ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے. ایک صاحب تھے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ عمر درازی کی وجہ سے کمر ٹیڑھی ہو گئی، اور اسی جھکے جھکے انداز میں وہ چل کے جا رہے تھے. سامنے ایک نوجوان
جوش مارتا ہوا نوجوان تھا، اس نے مذاق میں پوچھا بابا کیا تلاش کر رہے ہو؟ بابا، حالانکہ وہ تو بیچارہ بڑھاپے کی وجہ سے کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی اس کی، وہ تو اس لیے چلتا چلا جا رہا تھا، کچھ تلاش نہیں کر رہا تھا۔ آدمی عمومی طور پر جب زمین میں کوئی چیز تلاش کرتا ہے تو جھک جاتا ہے، تو اس نے مذاقیہ انداز میں نوجوان نے اس بزرگ سے پوچھا کہ بابا کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو وہ بزرگ بھی بہت ہوشیار اور سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں، کاش وہ جوانی دوبارہ سے مجھے مل جاتی تو میں اچھے سے عبادت کر لیتا، وہ جوانی مل جاتی تو اچھے سے رکوع اور سجدہ کر لیتا، لیکن ہائے افسوس وہ زبانی چلی گئی۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بیٹا، تمہارے پاس جوانی ہے، اس سے پہلے کہ کمر ٹیڑھی ہو جائے اپنے رب کی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ اسے راضی کر لو۔ یہ نصیحت سب کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کے لیے۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، میں بہت زیادہ اس پہ نصیحت کرتا ہوں، لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہوں گے کہ ہر وقت یہ ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ آپ کتنا ہی ناراض ہو لیکن میں پیچھے پڑا ہی رہوں گا آپ کے۔ ہاں، پتھر ہوتا ہے، پتھر، آپ پتھر رکھ دیجئے اس چھت کے نیچے جہاں سے پرنالے کے ذریعے پانی گرتا ہے، بارش وغیرہ میں جہاں پہ ہوتا ہے نا، چھت سے کیا لگا دیتے ہیں ہم، پائپ لگا دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے پانی گرتا ہے۔ آپ پتھر رکھ دو، پتھر بہت سخت ہوتا ہے، پتھر پتھر ہی ہے، لیکن اوپر سے جب بوند گرے گی تو پہلی بوند پر اثر نہیں ہوگا، دوسری بوند پر اثر نہیں ہوگا، تیسری بوند پر اثر نہیں ہوگا، لیکن جب وہ پانی کی بوند مسلسل گرتی رہے گی تو پتھر پر بھی اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے، پتھر بھی اس کا اثر قبول کر لیتا ہے۔ تو یقیناً ہم بھی اگر آپ کو ان چیزوں کی نصیحت کرتے رہیں گے تو کسی نہ کسی دن اس دل میں جگہ پیدا ہو ہی جائے گی۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے نصیحت ہے۔ اور وہ نوجوان جس کے میں ذکر کر رہا تھا، 3 مرتبہ توبہ کر کے پھر چوتھی مرتبہ گناہوں میں ملوث ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اسے ایک زبردست مرض میں مبتلا کر دیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو اس کے گناہوں کی فہرست بڑی لمبی تھی، مشہور تھا گناہوں میں وہ۔ تو حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان شخص، دنیا میں اس طور پر زندگی گزار کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس طور پر بھی تو زندگی نہ گزار سکے تو یہ یقین رکھ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس نوجوان کے بھیجے میں کوئی بات نہیں گھسی اور اپنی گفتگو کر کے وہ چلا گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں حضرت ایوب سختیانی، حضرت صالح مری علیہ رحمت و رضوان، یہ بزرگوں کا گروپ تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے کہ یہ نوجوان توبہ کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، جبکہ اس کی موت کا وقت بہت قریب ہے، اور جب اس کو موت آئے گی تو موت کی سختیاں بھی بہت سخت ہوں گی اس کے لیے۔ اگر اسی حالت میں رہا تو موت اس کے قریب ہے اور موت کی سختیاں اسے زبردست طور پر برداشت کرنا پڑیں گی۔ کچھ دن گزرے، حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان اپنے رفقا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دوڑتا ہوا ایک نوجوان آیا اور عرض کیا، حضور میں اسی نوجوان کا بھائی ہوں جس کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا کہ موت بہت قریب ہے اس کی، اور ساتھ ہی ساتھ جب اس پر موت طاری ہوگی تو سختیاں، سکرات موت بھی بڑے سخت ہوں گے۔ حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، موت کا وقت اس کا قریب ہے، بڑی حالت نازک ہے اس کی، بہت پریشان اور بے چین اور بے قرار ہے، حضور آپ تشریف لائیں۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ میں اپنے رفقا کے ساتھ تھا، میں نے کہا چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ فرماتے ہیں جب میں پہنچا، دروازہ کھلا تو سامنے اس کی والدہ تھی۔ میں نے ان کی والدہ نے، اس نوجوان کی والدہ نے پوچھا آپ کون ہو؟ فرماتے ہیں میں نے بتایا میں حسن بصری ہوں۔ اتنا سننا تھا
کہ حضرت حسن بصری کو سب پہچانتے تھے. تو اس نوجوان کی والدہ نے کہا اے ابو سعید، آپ کی کنیت تھی ابو سعید، آپ میرے بیٹے کے پاس کیوں تشریف لائے ہیں جبکہ اس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، وہ برائیوں کا دل دادا ہو چکا تھا. حضرت امام حسن بصری نے فرمایا آپ ہمیں اجازت تو دو اندر آنے کی، ہم اس نوجوان سے ملنا چاہتے ہیں. اجازت دی گئی. حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ اندر پہنچے تو وہ سکرات موت سے دوچار تھا. موت کی سختیاں یعنی بہت سخت ہے، آدمی محسوس نہیں کرتا، اور احساس اسی کو ہوتا ہے جو اس سے دوچار ہوتا ہے. قبر کی حالت کو کون جانتا ہے؟ مردہ ہی جانتا ہے. آپ بتا سکتے ہو کہ قبر کی کیا حالت ہے؟ نہیں، قبر کی حالت تو مردہ ہی جانتا ہے کہ کیسی گزری ہے اس پر. حضرت امام حسن بصری علیہ رحمت و رضوان پہنچے، دیکھا سکرات موت کی حالت طاری ہے، بڑی سخت کٹھن منزل ہے اس کے لیے. حضرت امام حسن بصری پہنچے اور فرمایا کہ تو کیوں رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، کیوں رجوع نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے 3 مرتبہ تک رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تعالی نے مجھے صحت عطا فرمائی، میں اس کی نافرمانی کرتا رہا. جب بھی میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا وہ میری توبہ کو قبول کر کے میرے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا، مجھے صحت اور طاقت عطا فرماتا. تو فرمایا حضرت امام حسن بصری نے کہ تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پھر سے دعا کر، پھر سے معافی کا طلبگار ہو. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے پھر سے رب کی بارگاہ میں توبہ کی تھی، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوا تھا، مگر میرے گھر کے کونے میں ایک آواز مجھے سنائی دی کہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہے، تجھے اتنا زیادہ موقع دیا، تجھے توبہ کا بھی موقع دیا اور تیری یہ صحت بھی عطا فرمائی، تیری کئی مرتبہ بخشش کر دی گئی، اب تیرے لیے کوئی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہے، لہذا میں تو مایوس ہو چکا ہوں، اب اللہ تعالی کی رحمتوں سے میں دور کر دیا گیا ہوں. حضرت امام حسن بصری نے اتنا سنا تو آپ بھی اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئے. اس نوجوان نے اپنی والدہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے امی جان، چند منٹ کا مہمان ہوں میں، جب میری روح نکل جائے، جسم ٹھنڈا پڑ جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، سانس رک جائے، چہرہ پیلا پڑ جائے، گفتگو اور بات چیت کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور میں اس دنیا سے اس دنیا کی طرف رخصت ہو جاؤں، اس گھر سے اس گھر کی طرف چلا جاؤں، تو میرے گلے میں پھندا ڈالنے کے بعد زمین پر مجھے گھسیٹنا اور گھسیٹنے کے بعد میرے چہرے پر مٹی ڈالنا، مٹی میں بالکل گرد آلود بولتے ہیں اسے، گرد آلود کر دینا، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں میرے لیے فریاد کرنا، رب کی بارگاہ میں میرے لیے مغفرت طلب کرنا. آپ میری ماں ہو، کسی اور کی دعا قبول ہو نہ ہو، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. امید اس کی آخری دم تک تھی. یہی گفتگو کرتے کرتے اس کی سانس بند ہو گئی، جسم ٹھنڈا پڑ گیا. اس کی والدہ نے اسی کے مطابق جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو گھسیٹا باہر اور اس کے چہرے پر مٹی ڈالی اور ڈالنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، مولا تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی غفار ہے، تیرے سوا کس سے امید ہے؟ مولا یہ ناکارہ سیاکارہ گنہگار تھا، مگر اسے اخیر وقت میں ایسا احساس ہوا جو یقیناً سچی توبہ پر دلالت کرتا ہے. یہ نادم تھا، شرمندہ تھا، مولا تو اس کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے. غیب سے ایک ندا پیدا ہوئی، آواز پیدا ہوئی کہ اے خاتون مت گھبراؤ، اس کی دل سے توبہ کی گئی، کی ہوئی توبہ کو ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے اور اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت کا دولہا بنا دیا گیا ہے. رفیقان گرامی، اللہ کی رحمت سے اخیر دم تک مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہے کون جو گناہوں کو بخش دے؟
سوائے رب کے؟ ہے کون جو ہماری مغفرت فرمائے سوائے رب کے؟ اگر چاہتے ہیں تب بھی اسی کے در پہ جھکنا ہے، نہیں چاہتے ہیں تب بھی اسی کے در پہ جھکنا ہے، دل کرے تب بھی اسی کے در پہ جھکو، دل نہ کرے تب بھی اسی کے در پہ جھکنا ہے، کیونکہ مغفرت اور بخشش اللہ کے علاوہ کوئی بھی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو آخری دم تک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بخشنے والا، کرم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ آج کی رات تو خاص مغفرت طلب کرنے، بخشش طلب کرنے کی رات ہے۔ اپنے لیے، اپنے عزیز اقارب تمام لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، مجھ جیسے گناہگار کے لیے آپ کریں، میں آپ لوگوں کے لیے کروں گا، اور خاص طور پر یہ بڑی رات جیسا کہ معافی کا سلسلہ ہے، میں تو خیر رسمن نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا رسم ہے تو کروں، میں تو الحمدللہ جمعے وغیرہ میں بھی، کیونکہ میں آپ کے درمیان میں رہتا ہوں، میں اپنے گاؤں میں نہیں رہتا، نہ رشتہ داروں میں رہتا ہوں، میرے رشتہ دار بھی آپ ہیں، میرے گاؤں والے بھی آپ ہیں، ہے نہیں، میرے خاندان والے بھی آپ ہی ہیں یہاں پر، اگر کوئی معاملہ ہوگا تو آپ کے ساتھ ہوگا۔ میں گھر میں سال میں ایک آدھ مرتبہ جاتا ہوں، وہ بھی 4 سے 8 10 دن کے لیے، تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہے، تو اب آپ سے معافی مانگنا، اب میں ایک میسج لکھ کے گھر پہ بھیج دوں اور یہاں کسی سے معافی نہ مانگوں تو بتائیے یہ کوئی معافی ہے میری؟ میرا جب اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہے تو غلطی بھی اور تکلیف بھی میں آپ ہی کو تو پہنچاؤں گا، ہے نہیں ہے، تکلیف بھی آپ کو ہی پہنچاؤں گا۔ تو اس لیے میں بھی تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بھئی میں کبھی سخت لہجہ بھی استعمال کر لیتا ہوں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت تیز بول دیتا ہوں میں، تو یقیناً شاید کسی کے دل کو تکلیف ہوتی ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مجھے اللہ کے لیے معاف کریں، اور میں نے